नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह खुदावंदी में एक दिन के रोज़े का अजर, यानी अल्लाह ताला की राह में अगर एक दिन का रोज़ा रखा जाए तो इसका कितना अजर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की राह में यानी जिहाद के वक्त या ये कि खालिस अल्लाह के लिए एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला इसका मुँह यानी इसकी ज़ात को दोज़ख की आग से 70 बरस की मुसाफत के बकदर दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। अमाल में मियाना रवी का हुक्म। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस कहते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि अब्दुल्ला, क्या मुझे ये इत्तला नहीं मिली है कि यानी मुझे मालूम नहीं हुआ है कि तुम रोज़ाना दिन में तो रोज़े रखते हो और हर रात में पूरी शब अल्लाह की इबादत और ज़िक्र तलावत में मशगूल रहते हो। मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। आपने फ़रमाया, ऐसा ना करो बल्कि रोज़ा भी रखो और बग़ैर रोज़े के भी रहो। रात में इबादत खुदाबंदी भी करो और सोया भी करो, क्योंकि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक़ है। लिहाजा अपने बदन को ज़्यादा मुशक्क़त और रियाज़त में मुब्तला ना करो ताकि बीमारियां हलाकत में ना पड़ जाओ। तुम्हारी आंखों का भी तुम पे हक़ है, इसलिए रात में सोया भी करो ताकि आंखें आराम और सुकून पाएँ। तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक़ है और तुम्हारे मेहमान का भी तुम पे हक़ है। लिहाजा इनके साथ कलाम और गुफ्तगू करो, इनकी खातिर मदारत मेहमानदारी करो और इनके साथ खाने पीने में शरीक रहो। जिस शख्स ने हमेशा रोज़ा रखा उसने गोया रोज़ा नहीं रखा। अलबत्ता हर महीने के 3 दिन के रोज़े हमेशा के रोज़े के बराबर हैं। लिहाजा हर महीने में 3 दिन यानी याम 20 या मुतलकन किसी भी 3 दिन के रोज़े रख लिया करें। और इसी तरह हर महीने में कुरान पाक पढ़ो, यानी एक महीने में एक कुरान पाक ख़त्म कर लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे ज़्यादा की हिम्मत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर बेहतरीन रोज़ा जो रोज़ा दाऊद है रख लिया करो। इसका तरीका यह है कि एक दिन रखो और एक दिन इफ्तार करो और 7 रातों में एक कुरान पाक ख़त्म करो और इसमें इजाफ़ा ना करो, यानी नफल रोज़े रखने और कुरान शरीफ ख़त्म करने की मज़कूरा बाला तादाद और मिक़दार में ज़्यादती ना करो। ये भी बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। शरीयत ने अमाल में मियाना रवी और इत्तदाल इख्तियार करने पर बहुत ज़ोर दिया है। चुनाचे नफल इबादात और अमाल में ना इतनी कमी और कोताही करनी चाहिए जिससे रूहानी बालिदगी और तरक्की में रुकावट आ जाए और दर्जात आलिया के हसूल में रुकावट पैदा हो जाए, और ना ही इतनी ज़्यादती करनी चाहिए जिससे जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और दुनिया के फ़ायदे के काम है उसमें भी ताअत्तुल रुनमा हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को मना फरमाया कि ना तो ज़्यादा रोज़े रखो और ना ही इतनी ज़्यादा शब्बेदारी करो, ताकि इसकी वजह से दूसरे ज़रूरी और फ़र्ज़ बातों में खलल वाक़या ना हो और ना ही दूसरे इंसानी माशरती हकूक़ पसे पुश्त पड़ जाएँ। हर महीने में 3 रोज़े रखने से हमेशा के रोज़े रखने का सवाब इसलिए लिखा जाता है कि हर नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं, यानी एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती हैं, जैसा कि कई मौक़ों पर बताया जा चुका है। लिहाजा इस हिसाब से 30 रोज़े बाएतबार सवाब और जज़ा के 30 रोज़ों के बराबर हुए और महीने में 3 रोज़े रखने वाला गोया पूरे महीने रोज़े से रहा। सुभान अल्लाह। पीर और जुमेरात के रोज़े। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात के दिन नफल रोज़ा रखा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमल पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े से हूँ। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। बंदों के जो भी अमाल होते हैं मलाइका हर सुबह शाम ऊपर ले जाते हैं और फिर वह बारगाह रहमत में इन दो दिनों में पेश होते हैं। लिहाजा इस वजाहत के पेश नज़र इस हदीस से कोई तारुज़ बाकी नहीं रहा, जिससे ये साबित होता है कि बंदों के सुबह के अमाल रात के अमाल से पहले और रात के अमाल सुबह के अमाल से पहले हर रोज़ ऊपर ले जाए जाते हैं। या फिर ये कहा जाएगा कि रोज़ाना हर अमल तफसीली तौर पर पेश किया जाता है, फिर इन 2 दिनों में तमाम अमाल इकट्ठे पेश होते हैं। अयाम 20 के रोज़े। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र,
اگر تم مہینے میں 3 دن روزے رکھنا چاہو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو رکھو۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ ہر مہینے میں 3 دن نفل روزہ رکھنے کے سلسلے میں کئی طریقے منقول ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ مذکورہ بالا 3 تاریخوں میں، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، روزے رکھے جائیں۔ جمعے کے دن کا نفلی روزہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ آپ جمعے کے دن روزہ نہ رکھتے ہوں۔ یعنی کہ اگر 3 دن بیچ میں کوئی جمعہ آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی روزہ رکھ لیتے ہوتے تھے، مگر خالص جمعے کے دن آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن، اور کسی مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہوتے تھے۔ یعنی دن مخصوص نہیں کرتے تھے، جیسے یہود و نصارہ دن مخصوص کر لیتے ہیں، اور اسی لیے جمعے کے روزہ رکھنے سے خاص طور پہ جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کبھی بھی روزے رکھ لیتے تھے، مگر ایام 20 کی تاکید تھوڑی سی حدیث میں بھی ہے، اس میں روزے رکھنا زیادہ افضل ہے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، مگر وہی کہتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس طرح روزے ملا کے رکھ لیے جائیں۔ اس حدیث سے ہفتے کے بقیہ دنوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے تمام دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ کیونکہ تمام دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ بعض دنوں میں روزہ رکھیں اور بعض دنوں میں نہ رکھیں۔ یعنی کہ انہوں نے مخصوص نہیں کیا، ہر دن روزہ رکھا، کوئی بھی دن ہو۔ گویا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و اعتدال کی راہ اختیار کی ہوئی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن نفل روزہ رکھوں، اور اس کی ابتدا پیر یا جمعرات سے کروں۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو، اس طرح کہ پہلا روزہ تو پیر کے دن، دوسرا منگل اور تیسرا بدھ کے دن ہو، یا پہلا روزہ جمعرات کا ہو اور بقیہ 2 روزے جمعے اور ہفتے کے ہوں۔ بہرکیف روزہ رکھنے والا اختیار رکھتا ہے کہ ابتدا چاہے پیر کے دن سے کریں یا جمعرات کے دن سے، دونوں متبرک ہیں۔ صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھنا، اور یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ اس کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ ہم مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے سوائے رمضان کے روزوں کے۔ حضرت مسلم کرشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ رکھنے والے روزے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، اس لیے رمضان میں اور ان ایام میں جو رمضان سے متصل ہیں، یعنی عید کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، نیز زیادہ سے زیادہ ہر بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو۔ اگر تم نے یہ روزے رکھ لیے تو سمجھو کہ ہمیشہ روزے رکھے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کیونکہ ضعف لاحق ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر نہ صرف یہ کہ ادائیگی حقوق میں خلل پڑتا ہے بلکہ دوسری عبادات کو بھی نقصان اور حرج ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی سبب سے ہمیشہ روزے رکھنے مکروہ ہیں۔ ہاں، جس شخص کو اس وجہ سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا۔ مگر بہتر یہی ہے کہ آپ مسلسل روزے رمضان کے علاوہ روزے نہ رکھیں، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح دائمی روزے رکھنے کی ممانعت کے سلسلے میں منقول احادیث میں اور اس مشائخ و سلف کے عمل میں جو کہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، مذکورہ بالا وضاحت سے تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے سے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہو، یعنی رمضان آ جائے۔ کسی نے نظر کے روزے مانے ہوئے تھے، میں صبح روزہ رکھوں گا، صبح ہفتہ ہو گیا۔ کوئی مسلسل 3 روزے کی نیت کی ہوئی تھی، اس میں ہفتہ آ گیا۔ مطلب خاص طور پہ نہیں آپ نے مخصوص کیا، مگر اتفاقاً وہ دن آ گیا۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص انگور کے درخت کی چھال یا درخت کی لکڑی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو وہی چبا لے۔ یہ احمد اور ابو داؤد
ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضروری روزہ ہو، مثلاً فرض یعنی رمضان کا روزہ ہو، یا کفارہ یا نذر یا قضا، ایسے ہی سنت موقدہ جیسے یوم عرفہ، عاشورہ کا روزہ ہو، یہ بھی ضروری روزے کے حکم میں ہیں، اور یا کوئی مسنون یا مستحب روزہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی روزہ ہفتے کے دن میں پڑ جائے تو اس کو ہفتے کے دن رکھنا ممنوع نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص تم میں سے آخر تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ہفتے کے دن روزہ رکھ لیا، اسے چاہیے کہ اگر اسے کچھ نہیں ملا تو انگور کی درخت کی چھال یا درخت کی لکڑی کو چبا لے اور افطار کر لے، روزہ توڑ لے۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ملی تو کسی طرح روزہ توڑ لے۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنا اس لیے منع کیا ہے، اس طرح اس دن کی تعظیم لازم آتی ہے اور اس تعظیم میں یہود کی مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہفتے کے دن کو بہت تعظیم دیتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ اتوار کو بہت زیادہ تعظیم دیتے ہیں۔ اگرچہ یہود اس دن روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے ہاں یہ یوم عید ہے، تاہم وہ اس دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک ہفتے کے دن کے روزے کی ممانعت نہیں، تنزیہی کے طور پر ہے۔ خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان ایک ایسی خندق حائل کر دے گا جو آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ فی سبیل اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں یا حج کے راستے میں یا عمرہ میں، طلب علم کے عرصے میں، یا محض صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو اس کا کتنا ثواب ہے کہ دوزخ ہم سے اتنی دور ہو جائے گی جتنا آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ ہے۔ خندق سے مراد ہے بڑی زبردست رکاوٹ اور سخت پردہ حصار۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔